السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ مصورون۔ قابل قدر صدر جلسہ، حضرات علماء اکرام، مہمان اکرام، آج میں اپنے سامنے اسلام میں تصویر کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم بزرگ دوستو، اللہ نے اس دنیا کو شروع سے امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ جب اسے دنیا قائم ہوئی آج تک برابر بندوں کو آزما رہی ہے اور قیامت تک آزمائے گی، اس لیے کہ خدا نے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم کے مطابق میرے مرضیات پر، میرے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، اپنا ساری خواہشات پر چلیں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہت سے کرنے کاموں کو بتایا ہے اور بہت سے باتوں کرنے سے منع کیا ہے۔ جن کاموں سے روکا ہے ان میں تصویر فوٹو لینا ہے۔ بزرگ دوستو، خدا نے جس چیز کو حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو حرام کیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ اور کوئی حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ کر اس کا عمل کیا تو وہ خدا کا باغی اور خدا کی مخالفت کر کے خدا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے ایک جگہ ارشاد ہے، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جس کا مفہوم ہے خدا کی مخالفت کرنے والے کو ڈرانا چاہیے کہ کوئی مصیبت یا خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ فتنہ عذاب دائرہ وسیع ہے، آپس میں نااتفاقی، گھروں میں جھگڑے، ظالموں کے حکومت، فساد، اخلاقی بگاڑ، طرح طرح کی بیماری، زندگی پریشانیاں، پتہ نہیں کن کن شکلوں میں خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ تو دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سے کرنے کاموں کو بتایا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی سب سے دردناک خطرناک عذاب فوٹو لینے والوں کو ہوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جو کوئی دنیا میں کسی جاندار کی تصویر کھینچے یا بنائے، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اس تصویر میں جان ڈال، اس میں جان نہیں ڈال سکے گا۔ کون ڈال سکتا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصویر کھینچنا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض علماء نے کہا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بزرگ اور دوستو، مشکات شریف کے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی جہنم سے گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھ ہوگی، دو کان ہوں گے، زبان ہوگی، وہ کہتے رہے گی میں تین قسم کے لوگوں پر مسلط ہوں، ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں لے جاؤں گی۔ پہلے مغرور تکبر کرنے والے، حق و گناہ کرنے والوں کو، دوسرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والوں کو، تیسرے تصویر کھینچنے والوں کو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے وہ کتنی خطرناک گردن ہوگی جو چن چن کر جہنم میں ڈالے گی۔ بزرگان محترم، ہمارے آپ کی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے حضور سے آنے کا وعدہ کیا، لیکن اس وقت نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا کو زمین پر ڈال کے فرمایا کہ اللہ آپ کو فرشتہ کی بھی وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چوکی کے نیچے کتا کا بچہ ہے، پوچھا کہ یہ عائشہ ہے کہاں سے آ گیا؟ فرمایا معلوم نہیں، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو فوراً جبرائیل نے اندر تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وقت پر نہیں آئے۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول کوئی 30 رکاوٹ نہیں، لیکن ایک کتے کا بچہ تھا جس کی وجہ سے نہیں آیا، اور خدا کا حکم ہے کہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ ایک روایت میں آئے گا آپ نے تصویر اور پردوں کو پھاڑ دیا۔ ذرا غور کریے کہ ان حدیثوں سے کیا پتا چلا کہ فوٹو لینا اور پکڑنا یا رکھنا لٹکانا حرام ہے، چاہے دروازوں پر ہو یا گھروں کے اندر دیواروں پر، کپڑوں پر یا بستروں پر، ہر جگہ تصویر حرام ہے۔ چاہے ہوٹلوں میں، چاہے دکان و مکانوں میں، فیکٹری آفسوں میں، چوپڑیوں یا بنگلوں میں، ہر جگہ تصویر حرام ہے۔ بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ خدا ہم تمام کو تصویر جیسے حرام چیزیں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔